بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ نور وظائف چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو کہ میں جانتا ہوں، اگر لوگ اس کو تھام لیں، عمل پیرا ہو جائیں، اپنی روحوں میں اس کو اتار لیں، اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، تو وہ آیت پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ہر طرح کی مشکل ہو اس کو آزما کر دیکھیں اس آیت کو۔ کچھ ایسے لمحات زندگی میں آتے رہتے ہیں کہ جب نہ تو دعا کام کرتی ہے نہ دوا کام کرتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا انسان کہاں جائے، مدد کا کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا۔ تو اس مشکل ترین گھڑی سے نکلنے کے لیے اپنی زبان پر اس آیت کا ورد کر کے رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے وسیلے بنتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے کیسے اس مشکل سے نکالتا ہے۔ وہ آیت ہے سورہ طلاق کی، اس میں یہ آیت نمبر آپ کو سارا دے دیا گیا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجئے آپ لوگ، اور آیت کو ایک بار آپ کو دکھا بھی دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کا اب آپ ترجمہ نوٹ کریں کہ اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اس ترجمے سے ہی آپ لوگوں نے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنا زیادہ معجزاتی کرشمات ہو سکتے ہیں کہ اگر اس آیت کو ہم مشکل ترین لمحوں میں اپنی زبان پر جاری کر لیں تو۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ میری پیاری بہنوں، جب بھی قرآن پاک پڑھنے بیٹھیں، کوشش کیا کریں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے قرآن پاک میں، یہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، پر اللہ کیا باتیں کر رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے جب تک کہ ہم ترجمہ نہ پڑھیں۔ کوشش کیا کریں کہ جہاں آپ 6 اوراق پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کے، وہاں آپ 2 اوراق پڑھ لیں، مگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا خالق، آپ کا مالک آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ لازمی آپ کو علم میں یہ بات ہونی چاہیے۔ آپ میرے اس بات پہ اگر عمل کریں گے تو آپ یقین جانیں آپ اپنے آپ میں ایک نمایاں تبدیلی لائیں گے۔ ہمیں ایک ایسا دوست مل جاتا ہے جو ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اگر صبح کے وقت ہم نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا، یقین مانیں اپنے مسئلوں سے متعلق ہمیں باتیں اور اللہ کے احکام ملتے رہتے ہیں قرآن پاک میں۔ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ بھی اللہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ترجمے کے ساتھ آپ قرآن پاک پڑھیں۔ ٹاپک سے ہم ذرا ہٹ گئے تھے، معذرت خواہ ہیں۔ ہم دوبارہ ٹاپک پر آتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ طلاق کی آیت ہے، آیت نمبر آپ کو نوٹ کروا دیا گیا ہے۔ آپ نے مشکل کی گھڑی میں یہ آیت لازمی پڑھنی ہے۔ ایک عالم دین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سفر میں تھے، اس آیت سے متعلق جو ایک معجزاتی مدد ان کے ساتھ ہوئی تھی وہ اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ ہم سفر میں تھے، پیٹرول ختم ہو گیا اور رقم بھی پاس نہیں تھی۔ اتفاق سے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ کوئی قریبی ساتھی ہو تو اسے فون کرو، رقم کا بندوبست کرو، کم از کم اتنا پیٹرول تو ہو جائے نا کہ 1-8 کلومیٹر کا سفر اور کر لیں۔ تو اچانک ایسے میں ایک ساتھی یاد آ گیا، اس کا گھر 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ابھی ہم قریب نہیں پہنچے تھے، بہت مشکل سے، بہت انجانی سی کیفیت میں چلتے جا رہے تھے کہ ایک آدمی ہمیں دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ بڑے ہی حشاش بشاش انداز میں وہ ہم سے ملا، تھوڑی بہت جان پہچان تھی۔ اکثر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ رقم دی اور کہا کہ جلسے میں آپ کو نذرانہ پیش کرنا چاہتا تھا مگر اس وقت پیش نہیں کر سکا تھا۔
وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میری عادت نہیں ہے کہ میں نذرانہ اکثر لیتا نہیں ہوں، اور مگر اس وقت میں نے لے لیا، کیونکہ میں نے اس کو اس وقت یہ کہہ کر لیا کہ تم خود نہیں آئے ہو، تمہیں کسی نے بھیجا ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت میں مسلسل اس آیت کا ورد کرتا جا رہا تھا، سورہ طلاق میں جو آیت ہے اس کا ورد میں مسلسل کرتا جا رہا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مدد کہیں نہ کہیں سے ضرور آئے گی۔ میرے ساتھ جو میرے دوست تھے ان کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس آیت کا ورد کرو، وہ بھی اس معجزے پر حیران رہ گئے۔ تو اس وقت ہمارا یہ مسئلہ حل ہو چکا تھا، اور صرف انہی کا نہیں، جس نے جب مشکل میں یہ آیت پڑھی، کہیں نہ کہیں سے اللہ کی مدد خود بخود راستہ بناتی ہوئی آپ تک آن پہنچتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آیت کے فوائد کا اور معجزاتی کرشموں کا اگر تمہیں پتہ چل جائے، اگر اس پر عمل ہو جائے، تو اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توکل کر کے اس راستے پر، اللہ کے راستے پر چلتے رہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، آسانیاں دوسروں کے حق میں بانٹیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، کبھی کسی کا دل مت دکھائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کبھی بھی دل نہ دکھے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل نور وظائف کو سبسکرائب کر دیجئے، لنک جو ہے وہ شیئر کر دیجئے، لائک کر دیجئے، اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجئے، تاکہ ہماری تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو سکے اور میری مزید آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔